کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے. اسی لیے میں نے بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. ہمارے یہاں میں پہلے بھی آپ سے ہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ بزرگوں کے صدقے ملا. ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا، اگر آپ ریورس پر جائیں، ہندوستان میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو کن کے ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت داتا علی حجویری، اور بھی بزرگان دین، اعلی حضرت امام اہل سنت. ان لوگوں کے ہاتھوں ہمارے آباء و اجداد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو آج ہم خاندانی اور نسلی اعتبار سے مسلمان کہلاتے ہیں. تو ابھی میں نے عرض کیا کہ بدعقیدگی کا سیلاب اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک ہمارے پاس لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کا ذریعہ بزرگان دین کے واقعات تھے، اس پر بھی جو ہے نا وہ وار کیے جا رہے ہیں. اور بعض لوگ تو یہاں تک یہ بات کہنے لگ گئے کہ آپ جن باباؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جن بزرگوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. انہوں نے تو آج تک قرآن مجید کا نہ ترجمہ کیا نہ تفسیر کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا ایک غلط طرح کا الزام لگایا گیا. اب 1000 سال کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، لوگوں نے کہا کہ کسی بھی بزرگ نے قرآن کا نہ ترجمہ کیا نہ تفسیر کی، نہ کسی باباؤں نے یہ کام کیا. اگر آپ تفسیر کبیر کا مطالعہ کر لیں، تفسیر ابن عربی کا مطالعہ کر لیں، تفسیر روح البیان کا مطالعہ کر لیں، تفسیر روح المعانی کا مطالعہ کر لیں، تفسیر مظہری ہے، تفسیر احمدی ہے، تفسیر کبیر ہے، یہ جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں آپ ان کی تاریخ اگر اٹھا کے پڑھیں تو یہ 1000 سال کے اندر اندر لکھی گئی ہیں. تفسیر ابن العربی، یہ کتنے بڑے بابا تھے، ان کے جو مصنف ہے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے اپنے زمانے کے اندر تفسیر ابن عربی کو لکھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جن باباؤں کی توہین کر رہے ہیں اور جن بزرگوں کی آپ جو ہے نا وہ ان کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے زمانے میں بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. ہم یہی بات تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا ولی اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوتا تھا، بہت بڑا مفتی ہوتا تھا، لاکھوں لوگ جب اس کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اتنی نالج ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہندو، کوئی عیسائی اور کوئی کرسچن یا اس ٹائپ کے جتنے نان مسلم لوگ ہیں جسٹ آپ سے سوال کریں گے تو آپ کے پاس اتنی نالج تو ہونی ہی چاہیے کہ آپ ایکوریٹ اس کو مطمئن کرنے والا جواب دے سکیں. آپ بدعقیدگی پھیلانے میں لگے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باباؤں نے تو نہ قرآن کا ترجمہ کیا نہ تفسیریں کی. کام کیا کیا ہے تمہارے باباؤں نے، تمہارے بزرگوں نے؟ ابھی میں نے کیٹاگوریکل جتنی تفسیروں کا نام آپ کے سامنے لیا ہے، یہ تمام تفسیریں لکھنے والے اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے بابا تھے. یہ مروجہ انداز سے یہ لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا ہم تو پیروں فقیروں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو فلاں باباؤں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ محی الدین ابن العربی کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم امام فخر الدین رازی کے جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر تفسیر کبیر کو لکھا ہے جو آج بھی پڑھی جاتی ہے. عربی زبان کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی ہے. تو بھائی آپ کی ناقص معلومات ہے نا، تو آپ اس کو معیار نہ رکھیں بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جن بزرگوں کے ہاتھوں ہمارے آباء و اجداد کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے
وہ اپنے زمانے کے عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے اور محقق بھی تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم تھے، اور ان عالم کو ہر مسلک کے لوگ فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہندوستان کے اندر، اور آپ کس طرح کا غلط طرح کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے باباؤں نے کیا ہی کیا ہے۔